إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بڑے ہی قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تمام جن و انس کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. اقیم الصلاۃ، اور ایک جگہ پر نہیں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری سیرت وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. قرآن میں تو آ گیا کہ نماز قائم کرو. بھائی نماز کس کو کہتے ہیں؟ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ کتنی نمازیں ہیں؟ کس طرح ادا کی جاتی ہیں؟ کہاں پر ادا کی جائیں گی؟ یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ پکی بات ہے، کنفرم بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت، آپ کی ذات آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. آپ ان کی شخصیت کی طرف دیکھ کر دین پر عمل کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ وہ حدیث ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان بھائی کو یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. انسان ایک کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کام روٹین میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی طرف توجہ برقرار بسا اوقات آدمی نہیں رکھ پاتا. اس حوالے سے گزشتہ خطبات نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کی اس نشست میں اللہ نے چاہا تو ہم اس پر بات کریں گے کہ نماز کے دوران، وضو کرنے کے دوران کون سی غلطیاں ہیں، مسٹیک ہیں کہ جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، تاکہ ہم مل بیٹھ کر اپنی نماز کی اور اپنے وضو کی اصلاح کر لیں. اور یہ نبوی منہج ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے کے سامنے وضو کر کے دکھاتے، نماز پڑھ کے دکھاتے کہ بتائیے میری نماز درست ہے کہ نہیں، میں نے وضو درست کیا یا نہیں کیا. تو یہاں پریشانی کی بات نہیں. اور یاد رکھیے علم میں حیا نہیں ہوتی. اگر کسی کی 50 سال بھی عمر ہے، اس کی نماز کے اندر بھی اگر غلطی ہے، اسے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ 50 سال کی پھر میری نمازیں کہاں جائیں گی. نہیں، جب بھی کسی چیز کا علم ہو جائے، اتھینٹک ذرائع سے، باوثوق ذرائع سے اس پر عمل کر لینا ایک اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا. ایک صحیح بخاری سے حدیث میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے آج کے موضوع کی مزید وضاحت ہو جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے میں تشریف فرما ہے. ایک آدمی داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی غرض نہیں ہوا کرتی تھی، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کی طرف توجہ فرمائی. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی نماز کو پڑھتا رہے. نہیں بھائی، اپنے بھائی کی نماز کو دیکھیں، نصیحت کریں، تربیت کریں. یہ نبوی منہج ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی رسول کی نماز دیکھی. اب وہ صحابی نماز ادا کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے آیا، مصافحہ کرنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی. واپس جاؤ، نماز پڑھو. اچھا، لفظ آپ نے کیا بولے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز کا طریقہ صحیح نہیں تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ فانک لم تصلی. پکی بات ہے کہ نماز تو نے پڑھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک تھا کہ آپ کہتے کہ فلاں جگہ نا کمی تھی، آئندہ سے اس کو درست کر لینا. نہیں، آپ نے فرمایا تیری نماز ہوئی نہیں، دوبارہ جا کر پڑھو. وہ صحابی دوبارہ گئے، دوبارہ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھتے رہے. جب وہ سلام کرنے کے لیے پھر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی. واپس جاؤ، نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. تیسری بار جب ایسے ہوا تو صحابی رسول فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، فعلمنی، مجھے جتنی نماز آتی تھی، جتنا طریقہ آتا تھا، میں نے تو پڑھ لی. آپ کے کاغذات میں وہ پاس نہ ہوئی، اس کے اندر مسٹیکس ہیں، آپ وضاحت فرما دیجئے، مجھے سکھا دیجئے میں نماز کیسے پڑھوں. آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. جب نماز کا ارادہ ہونا تو مکمل اچھے سے وضو کیا کرو. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف رخ کر لو. فکبر، اللہ اکبر کہو. وقرأ بما تیسر معک من القرآن، جتنا قرآن تجھے یاد ہے نماز کے اندر وہ قرآن پڑھنا. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرنا. کس طرح رکوع؟ کہ رکوع کی حالت میں آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، اطمینان محسوس کریں، بالکل اچھے انداز کے ساتھ سکون اور وقار کے ساتھ رکوع کریں کہ
کہ آپ بالکل مطمئن ہیں۔ ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، رکوع سے جب سر اٹھانا ہے تو بھی آپ نے فرمایا کہ سیدھے کھڑے رہنا ہے۔ کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جانا، سجدہ بھی اتنی دیر کرنا ہے کہ آپ بالکل مطمئن ہو کر اطمینان کی حالت میں سجدہ کریں، آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ۔ ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ فوری طور پہ ایک سجدہ کیا، ابھی اٹھے ہی نہیں تو پھر آگے سجدے میں چلے گئے، نہیں، اٹھیں، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرو یہاں تک کہ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتى تستوي قائما، پھر کھڑے ہو جائیے اور بالکل درست ہو کر کھڑے ہو جائیے۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، یہی معاملہ اپنی ساری نماز میں جاری رکھنا، کیا؟ اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ گویا اس نمازی کے رکعتیں مکمل تھیں، اس نے نماز مکمل پڑھی، سارا کچھ کیا، کیا نہیں کیا تھا؟ اطمینان، سکون اس کی نماز میں نہیں تھا۔ ایک رکن میں ہے، فوری طور پر دوسرے میں، اور وہاں بھی جلدی جلدی اوپر، جلدی جلدی نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کی سرعت پسندی اچھی نہ لگی تو فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی نہیں ہے، یہاں ذرا رک جائیے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نماز بالکل اسی طرح ہے، کوئی 3 منٹ میں، کوئی 4 منٹ میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا وقت نکال کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں، اگر وہ نماز بھی نماز نہ ہوئی، کیا فائدہ ہمارا وقت نکالنے کا؟ آگے چلیے، انسان جب وضو کرتا ہے، وضو کرنے میں کئی احباب سے جو سب سے پہلی غلطی کا صدور ہوتا ہے، وہ غلطی کیا ہے؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ایسے وضو شروع کر دیا، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے توضؤ بسم اللہ۔ سنن نسائی اور دیگر کتب میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، بسم اللہ کے ساتھ وضو کرو۔ اور دوسری روایت میں الفاظ کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جس شخص نے وضو نہیں کیا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اور جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کا وضو ہے ہی نہیں۔ اب کتنی اہم چیز ہے کہ آپ وضو کے لیے بیٹھیں تو اللہ کا نام سب سے پہلے لیں، بسم اللہ پڑھ کے پھر وضو کریں۔ اچھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی۔ اگر ساری روٹین آدمی کی یہی رہے تو وہ تو کتنے دن، کتنے سال اس طرح گزار دی کہ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ پیچھے وجہ کیا؟ اللہ کا نام نہیں لے رہا۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ اعضائے وضو دھوتے وقت ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ میں نے اپنے ہاتھ کتنی بار دھونے ہیں، اگر میں نے کلی کرنی ہے تو کتنی مرتبہ کرنی ہے، چہرہ دھونا ہے تو کتنی مرتبہ دھونا ہے، بازو دھونے ہیں کتنی مرتبہ، قدم دھونے ہیں کتنی دفعہ، سر کا مسح کرنا ہے کتنی مرتبہ۔ یہ جو تعداد ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں بس اعضائے وضو تک پانی پہنچنا چاہیے، نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وضو کے متعلقہ سوال کرنے لگا۔ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قربان جائیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے صحابی کو وضو کر کے دکھایا۔ کتنی مصروف ترین شخصیت ہے، لیکن صحابی نے سوال کیا، بڑے اطمینان کے ساتھ مکمل وضو اس کو کر کے دکھایا۔ تو اعضائے وضو کو 3 بار دھویا۔ ثم قال هكذا الوضوء، پھر فرمایا کہ اس طرح وضو ہوتا ہے۔ ساتھ میں جو بات ارشاد فرمائی نا وہ سننے کے لائق۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فمن زاد على هذا، جس نے اس پر اضافہ کیا، میں نے اعضائے وضو کو کتنی بار دھویا؟ 3 مرتبہ۔ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء کو دھویا، آپ نے فرمایا فقد اساء وتعدى وظلم۔ اساء، تعدى، ظلم، 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس نے برا کیا، وتعدى، اور اس نے زیادتی کی،
وظلم اور اس نے ظلم کیا۔ اب بظاہر ہمارے ہاں معمولی سی چیز ہے کہ بھائی چہرہ ہی دھونا ہے نا، جتنی بار مرضی دھو لو، نہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ اعضائے وضو کو نہیں دھونا۔ ہاں 1 مرتبہ آپ دھو سکتے ہیں، صحیح بخاری میں احادیث موجود ہے، مکمل وضو میں سارے اعضاء ایک بار، آپ نے ہاتھ دھوئے 1 بار، کلی کی 1 بار، سر دھویا 1 بار، اپنا چہرہ دھویا 1 بار، بازو 1 بار، جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 2 بار کر لے تو بھی جائز ہے، 3 بار کر لے تو بھی جائز ہے، 4 مرتبہ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ آگے نہیں گزر سکتا۔ کیوں؟ فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی اور اس نے ظلم کیا، یہ 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح تیسری غلطی ہماری کیا ہے؟ اعضائے وضو بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات کئی نمازیوں کے خشک رہ جاتے ہیں، اور ان میں بالخصوص پاؤں کی ایڑیاں، بس جلدی جلدی وضو کیا، نماز نکل رہی، بھائی اتنی جلدی کیا ہوئی؟ السرعۃ من الشیطان، العجلہ من الشیطان او کما قال، جلدی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ وضو کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ ہیں، ایک جگہ پر پانی نظر آیا، عصر کی نماز کے لیے حضرات صحابہ نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی ایڑیاں خشک تھیں، آپ نے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے جو وضو کے اندر خشک رہ جاتی ہیں جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اعضائے وضو ان کو مکمل دھونا، یہ ہمارے احباب میں بڑی سستی ہے کہ جلد از جلد ہم کرتے ہیں، اور جلدی میں کتنے ہی اعضاء ایسے ہیں وضو کے کہ جن پر پانی نہیں پہنچتا اور وہ خشک رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی غلطی کیا ہے وضو کے اندر، کہ ہم سر کے مسح کے بعد گردن پر مسح بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ گردن پر مسح ہے؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا نہیں پتا تھا کہ گردن پر بھی مسح کرنا چاہیے؟ کیا کسی صحابی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی؟ ہم ان سے زیادہ علم والے ہیں کہ ہمیں پتہ کہ گردن کا بھی مسح کرنا ہے۔ گردن کا مسح کسی حدیث میں نہیں ہے، صرف سر کا مسح ہے، سر کے مسح کے بعد بس گردن پر مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اضافی طور پر یہ بات یاد رکھ لیجئے، مسح جو ہے وضو کے اندر وہ سر پر مسح ہوتا ہے، یہ 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا، نہ 3 بار نہ 4 بار، 4 بار تو ویسے ہی نہیں نا، سر کا مسح صرف 1 بار ہے، اور اس سر میں کان بھی شامل ہیں، کانوں کا مسح بھی ساتھ ہی ہوگا، تو سر کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھائی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ پگڑی کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، چمڑے کے موزے، ان پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز، اگر کسی نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں ان پر بھی وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ایسے شوز ہیں کہ جو بند ہیں، اتارنے میں دقت ہے، وہ ان پر بھی مسح کر سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو مسح کی احادیث ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب دیکھیں 5-6 چیزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، گردن پر کیوں نہیں؟ جب نہیں ہے تو نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح 5ویں غلطی کیا ہے؟ دوران وضو ہم صرف پانی بہانے کی کوشش کرتے ہیں، انگلیوں کے ساتھ خلال کرنا انگلیوں کا، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بھائی پانی بظاہر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ انگلیوں کے درمیان پانی پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود بھی دیگر انگلیوں کے ساتھ ان میں خلال کرنا تاکہ اچھے سے پانی پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسبغ الوضو، وضو مکمل کیا کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ خلال کن انگلیوں کا کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرنا ہے۔ خلال کے حوالے سے تیسری بات یہ کہ خلال کیا کیسے جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، مستورد بن شداد کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فخلل اصابع رجلیہ بخنصرہ،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ خلال کر رہے تھے انگلیوں کا بخنصر ہی، اپنی خنصر انگلی کے ساتھ۔ یہ ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے، چھنگلی جسے بولا جاتا ہے، اس کے ساتھ، اس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں۔ خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ اور ابہام، یہ نام ہے ان کے عربی میں۔ تو خنصر سب سے چھوٹی انگلی ہے جس کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلال کیا کرتے تھے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا۔ اسی طرح چھٹی غلطی جو ہے وہ، اگر وضو میں کوئی حصہ خشک رہ جائے، یہ بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر خشک رہ جائے، یہاں کسی نے وضو کیا، وضو کر کے اب وہ مسجد میں آ گیا، نماز پڑھنے لگا ہی تھا، اسے اپنے ہاتھوں میں یا اپنے پاؤں میں کچھ ایسا حصہ نظر آیا جس پر پانی نہیں پہنچا ہوا، یا اس کے کسی دوست نے کہا کہ آپ نے حضرت صاحب وضو صحیح نہیں کیا۔ اب اس صورت میں ہماری غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم جلدی جلدی وہاں ہاتھ پھیرتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کہا تھا؟ ارجع فاحسن وضوءک فرجع ثم صلی، اسے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو، وضو کر کے پھر آ کر اس نے دوبارہ وضو کر کے اس نے آ کر پھر نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح ساتویں غلطی وضو کے اندر کیا ہے؟ وضو کی تکمیل کے بعد کتنے ہی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں نظر بھی آسمان کی طرف اٹھا کر پھر دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک روایت اس حوالے سے سنن ابی داود میں موجود ہے 170 نمبر پر۔ اس میں ابو عقیل جو راوی ہے، انہوں نے اپنے استاد آگے اپنے چچا زاد بھائی بتایا ہے کہ میرے چچا کے بیٹے نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے۔ محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو چچا کا بیٹا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس طرح تو ہر کوئی کہتا رہے کہ میرے فلاں ماموں زاد نے یا چچا زاد نے مجھے حدیث بیان کی، حدیث کا علم تو محفوظ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے فقہا نے، محدثین نے لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے حدیث لی جا رہی اس کا عطا پتہ ہی ہمیں نہیں ہے، وہ کون بندہ ہے، وہ کیسے کا بندہ تھا، کیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا؟ اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر یہ ثابت ہو جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنی نظر بھی اٹھائی ہے۔ تو جب وہ روایت ہی صحیح نہیں تو اس پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ لہذا یہ بھی ساتویں غلطی ہے وضو کے اندر جو ہم میں سے اکثر احباب کرتے ہیں۔ تو ان پر مل بیٹھ کر ہم نے غور کر کے اپنے وضو کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے چلتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ وضو کے بعد جب انسان فارغ ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے بھی کچھ غلطیاں جو انسان کر جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی غلطی کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں لے لینا، اسے کہا جاتا ہے تشبیک۔ نماز کے لیے جب ہم نے آنا ہے تو ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کی انگلیوں میں داخل نہیں کی جائیں گی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اذا توضأ احدکم ثم خرج عامدا الى الصلاة فلا يشبك بین اصابعہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کے درمیان تشبیک نہ دے۔ اچھا، بعض روایات سے ملتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشبیک دی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کے تحت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو خواہ مخواہ، کیونکہ اس وقت آدمی نماز کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ جب کوئی نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز کے اندر ہی شمار ہوگا، تو نماز کے اندر یہ کیفیت تو نہیں ہوتی ہے۔ بہر صورت اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری بات کیا ہے جو کثرت کے ساتھ ہم میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، وہ نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ تیز چل کے آتے ہیں، میری رکعت نہ نکل جائے۔ بھائی اتنا ہی احساس تھا تو وقت پر آ جاتے۔ بہر صورت یہ بالکل غلط چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاة فأتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے جب آواز دی جائے تو تم آؤ تو چل کر آؤ اور سکینت کو، سکون کو، وقار کو لازم پکڑو۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نماز مل جائے نا امام کے ساتھ وہ پڑھ لو اور جو رہ گئی ہے وہ بعد میں پوری کر لو۔ تو تیزی کے ساتھ آنا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری غلطی اور بلکہ تیسری غلطی، بہت بڑی غلطی ہے، اقامت ہو رہی ہے، تکبیر ہو رہی ہے اور ہم پیچھے نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے اس نماز کے علاوہ اور کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو سنتیں آپ پہلے نہیں پڑھ سکے تھے، تو ابھی نماز کا ٹائم ہے بھائی، ابھی سنتوں کا ٹائم تو نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو اس نماز کے بعد پڑھ لیجئے گا پہلے والی سنتیں بھی، کیونکہ ان کی قضائی دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، یہاں کئی احباب آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور خاص طور پر نماز فجر کی سنتوں کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں اس حدیث کو، لیکن کہتے ہیں کہ جو فجر کی نماز ہے نا اس میں سنتیں لازم ہیں۔ اگر آپ مسجد میں آئے، اقامت شروع ہو جائے، آپ نے 2 سنتیں نہیں پڑھی تو آپ پہلے سنتیں پڑھیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے انہوں نے ایک روایت بھی پیش کی ہے۔ امام بیہقی کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، یہ حدیث کی معروف کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں اس کی سند پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑی سی وضاحت بھی ہو۔ یہ روایت انہوں نے لی ہے حجاج بن نصیر سے۔ حجاج بن نصیر کے اس حدیث میں استاد ہیں عباد بن کثیر۔ عباد بن کثیر جو ہیں وہ لیث سے بیان کرتے ہیں، اور لیث آگے عطا سے، اور عطا آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روایت وہی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، لیکن 7 الفاظ ہیں الا رکعتي الصبح، سوائے فجر کی رکعتوں کے۔ اب اگر یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو ہم ماننے والے ہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں۔ میں نے سند بھی اسی لیے پڑھی کہ امام بیہقی نے جو روایت نقل کی ہے، بھئی روایت نقل کرنے والے امام ہم سے زیادہ اس حدیث کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے خود ہی روایت بیان کر کے کیا لکھا؟ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا، اس روایت میں جو اضافی الفاظ بیان کیے گئے نا الا رکعتي الصبح والے، کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں، غلط اضافہ ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور ساتھ میں کہا وحجاج بن نصیر وعباد بن کثیر ضعیفان، یہ جو 2 راوی ہیں نا حجاج بن نصیر اور عباد بن کثیر، یہ دونوں ہی ضعیف راوی ہیں۔ یہ وہ راوی ہیں، وہ لوگ ہیں جن سے محدثین حدیث قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ سنتیں خواہ فجر کی ہوں یا کوئی اور ہوں، جیسے ہی تکبیر شروع ہو گئی نماز کے لیے، اب کوئی نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، وہی نماز پڑھنی ہے جس کے لیے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی نماز سے پہلے کا جو بڑا ہی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے اس وقت ہم بے شمار اختلافات کا شکار ہیں، اس مسئلے کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے؟ صفیں درست نہ کرنا۔ ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اگر امام صاحب نماز سے پہلے صفوں میں چکر لگائیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا، 5 منٹ ادھر لگاؤ گے، وہی لگاؤ اور نماز مکمل کرو، ہماری جان چھوڑو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر نماز کے ساتھ یہی معاملہ ہے تو پھر اللہ کا خوف ہمیں پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ نمازیں بھی ہماری قبول ہوں گی کہ نہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ نماز صفوں کو مکمل کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے سے ہے، صفیں مکمل نہیں تو نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے کیا فرمایا؟ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، جس طرح اپنے رب کے پاس فرشتے صف بناتے ہیں تم ویسے صف نہیں بنا سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یتمون الصفوف الاول، وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ ویتراصون فی الصف، اور صف میں وہ چونا گچ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے ایک دیوار ہوتی ہے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ درمیان میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ اور تیسری روایت غور و فکر کے لائق ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں سے پکڑ کر، نماز میں ہمارے کندھوں سے پکڑ کر ہمیں ساتھ ساتھ ملاتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور آپ کہتے تھے اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ، مل جاؤ
ادھر ادھر نہ ہو، نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے سے پیچھے مت ہٹو، وگرنہ تمہارے دل ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ ابو مسعود انصاری کی بات سنیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ابو مسعود انصاری صحابی رسول ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، تم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے آج اختلافات کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ بھائی بھائی سے، بیٹا بیٹے کے خلاف ہے، والد کے خلاف ہے، استاد شاگرد کے، ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہے، دل سے کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نماز میں صف ہم درست نہیں کر رہے۔ جب دو لوگ آپس میں مل جائیں گے، ایک وہ بندہ ہے کہ جو بالکل غریب ہے، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو علاقے کا امیر ترین آدمی ہے، بھائی دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے اعتبار سے ایک ہیں کہ نہیں؟ اب وہ دونوں بالکل برابر جب کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی محبت ان کے دل میں بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ اگر وہی شرارے کہ تو نکما اور میں بہت زیادہ اعلیٰ، تو میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، بھائی نماز کا اور عام حالت کا فائدہ کیا رہا، فرق کیا رہا؟ باہر صورت یہ اختلاف کی جو بہت بڑی وجہ اور سبب ہے ہمارے اندر، دیکھیں قرآن ایک ہے کہ نہیں ہمارا، حدیث بھی ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ کیوں اختلاف؟ اتنے مسلک کیوں بن گئے؟ اتنی جماعتیں کیوں بن گئی؟ اتنے گروہ کیوں بن گئے؟ اتنے دھڑے کیوں بن گئے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ ایک نہیں ہے ہمارا؟ کیا ہمارا رسول ایک نہیں ہے؟ کیا قرآن محفوظ نہیں ہے؟ کیا ساری احادیث اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ پھر اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف کی وجہ ہے جو ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا تھا کہ تم نماز میں صفیں درست نہیں کرتے ہو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل ایک دوسرے کے خلاف کر دی۔ یہ بہت بڑی غلطی، چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ آئیے ادھر ابھی بیٹھے ہوئے میں بھی اللہ سے استغفار کروں، آپ بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بہت بڑی غلطی ہم سے روزانہ کم از کم 5 مرتبہ صادر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سے درگزر فرمائے۔ آگے لباس کے متعلق چند باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب بھی اللہ کے گھر میں آئیں اچھا لباس پہن کر آئیں۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ جائیں تو اسپیشلی بسا اوقات سوٹ آپ سلوا بھی لیتے ہیں۔ آپ کی اپنی شادی نہیں ہے، رشتہ دار کی نہیں ہے، دوست کی شادی پر مہنگے سے مہنگا لباس آپ خرید کر سلوا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں آتے ہوئے جوتا وہ تلاش کرنا ہے جو گھر میں واش روم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چوری ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ کہاں گیا اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے خوبصورتی اختیار کر کے آنا ہے، اچھا لباس پہن کر آنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ جہاں آیا نماز شروع کر دی، بھائی یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو دیوار کے قریب آ جائیں، آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں ستون کے قریب آ جائیں، آگے کوئی چیز رکھ لیں، کوئی ٹیبل رکھ لیں، کوئی ستون وہ سترہ رکھ لیں، کوئی بھائی بیٹھا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھیں، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تصلی الا الی سترہ، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ بعض عرب اہل علم نے لکھا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ دیوار ہے، نہ ستون ہے، نہ کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے، کوئی چیز بھی آگے نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ نے فرمایا کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی یہ غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کم از کم 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو سترے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بارہا مرتبہ اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کے باوجود بھی جیسے آیا جہاں آیا نماز شروع کر دی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اس غلطی میں ہم من حیث القوم شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے کہ نماز کے لیے ہم جو لباس اختیار کرتے ہیں وہ صفوں کی صورت میں ہو یا سامنے دیوار ہو، پھر وہ خواہ مسجد ہو یا گھر کے اندر ہم نماز پڑھیں، نقش و نگار والی چیزیں، پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی نماز خراب ہو گئی، کیوں؟ سامنے جو چادر تھی وہ نقش و نگار والی تھی،
ایک نبی کی نماز خراب ہو سکتی ہے جس پر شریعت اترتی ہے، میری اور آپ کی نماز کیسے خراب نہیں ہو سکتی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے مصلی خوبصورت ہوگا تو میری نماز خراب نہیں ہو؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کی نماز خراب ہو گئی، ہم کون ہوتے ہیں؟ تو سادگی اختیار کی جائے، جو کپڑا نیچے بچھانا ہے بالکل سادہ ہو، اس پہ نقش و نگار نہ ہو، وگرنہ توجہ اس طرف رہے گی۔ سامنے والی جو دیوار ہے یا سامنے جو کچھ بھی ہے وہ بھی نہایت سادگی پر مشتمل ہو، تاکہ نماز ہم پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، توجہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نماز میں دیکھتے رہیں کہ مسجد میں ٹائلیں اچھی لگی ہیں، قالین اچھا ہے، منتظمین کو کہنا پڑے گا کہ صفیں تبدیل کر دیں، فلاں کرے فلاں کرے۔ یہی باتیں آدمی کے ذہن میں آتی رہتی ہیں، نماز کا سرور کہاں گیا نماز کا مزہ؟ اور آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو جائے نماز بنائے ہوئے ہیں، کوئی ایک جائے نماز میں نے ایسا نہیں دیکھا، نہ ادھر نہ کسی اور ملک میں، کہ جو بالکل سادہ ہو، کوئی نہ کوئی اس پر ڈیزائن ضرور موجود ہوگا۔ اور اس بات سے آپ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن چونکہ میں داعی ہوں، بات پہنچانا ضروری ہے۔ جائے نماز کے اوپر خاص طور پر آپ کو تصویر ملتی ہے بیت اللہ کی، یہ توہین ہے، توہین ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی آپ کو تصویر نظر آئے گی، توہین ہے۔ مسجد نبوی کی تصویر آپ کو نظر آئے گی، توہین ہے۔ کیسے؟ بھائی ہم نے کسی ملک کے خلاف مظاہرہ کرنا ہو، احتجاج کرنا ہو، کیا کرتے ہیں؟ اس کا جھنڈا پکڑ کر اپنے قدم کے نیچے رکھتے ہیں روڈ پر، اور وہ تصاویر جب اس ملک تک پہنچتی ہیں اس کو آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ یہ انہوں نے تیار کیے نقشے اور ہم تک پہنچائے کہ مسلمان جب نماز بھی پڑھیں، جس طرف نماز پڑھنی ہے اس قبلے کو اپنے پاؤں تلے روندیں، اور پھر نماز پڑھا کر حضرت صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب بھی اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ وہ کعبہ ہے، اس کا احترام نہیں ہے۔ ایک صاحب سے بات ہوئی، فرمانے لگے کہ نہیں، یہ تو اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھیں تو یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے کہا باقی اعزاز ہے، اگر بچپن میں آپ کے والد صاحب آپ کو اٹھا لیا کرتے تھے، آپ ان کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، یہ اعزاز ہے بچے کے لیے کہ والد اس سے محبت کر رہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اب بڑے ہو چکے ہیں، والد کی تصویر پکڑیں اور اس کے اوپر پاؤں رکھنا شروع کر دیں؟ آپ کو کون ادب والا کہے گا؟ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ اس جرم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور من حیث القوم شریک ہیں۔ آج آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی ایسا جائے نماز آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو بالکل نقش و نگاری سے، پھول پتوں سے، مساجد سے بالکل پاک صاف ہو، ایسا جائے نماز نہیں ہے۔ جب نماز کے اندر دل نہ لگا تو یاد رکھیے نمازیں کیسے قبول ہو رہی ہیں ہماری، پتہ نہیں کتنے فیصد اجر مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس معاملے کو کرتے ہیں اور ساتھ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت پر اس کو پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج انگریزی سال کا آخری دن ہے۔ کتنے ہی لوگ آپ کل کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو نئے سال کی مبارکبادیں پیش کریں گے۔ نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں، عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے عرفی طور پر بھی ایک عقل مند اور باشعور آدمی کیا سمجھے گا کہ جو اسے نئے سال کی مبارکباد دے گا کہ بھائی آپ احمق ہیں، بے وقوف ہیں کہ آپ نئے سال کی مجھے مبارک دے رہے ہیں۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اگر میں 30 سال کا ہوں، نیا سال آ رہا ہے، کیا مطلب؟ وہ نیا نہیں، وہ میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں۔ میں بڑا نہیں ہو رہا بلکہ آہستہ آہستہ وہ قبر کی طرف جا رہا ہوں، قبر کے دہانے کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ زندگی کا ایک سال نیا نہیں آیا، کم ہو گیا ایک سال۔ مجھے تو سوچنا چاہیے تھا، محاسبہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک سال گزر گیا، میں نے کیا کیا اس سال کے اندر؟
میں کتنا اللہ کے قریب ہوا ہوں، میں نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے، میں نے کتنے لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، میں نے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے، میں نے کتنے لوگوں کو کوئی دین کا مسئلہ بتایا ہے۔ مجھے تو ڈرنا چاہیے تھا، اور میں مبارکبادیں پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر مبارکباد کے ساتھ ساتھ جو غیر شرعی کام ہیں، میوزک اور دیگر چیزیں، وہ لگا کر مزید جو ہے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو رہا ہوں اور لوگوں کو کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور ایسے جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو، ہمارا تو یہ سال ہی نہیں ہے، ہمارا سال اسلامی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ چند احباب نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اسلم صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے، اور جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے اہل اسلام پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آج جامع مسجد عمر نور پورہ میں مولانا امتیاز صاحب حفظہ اللہ درس قرآن کریم کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ احباب سے گزارش ہے کہ وہاں شرکت فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين